الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. دل کی اتھا گرائیوں سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سارے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، سارے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ کا کروڑا شکر، کروڑا احسان رب کریم نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیب فرمائے. آمین. مبارکباد کے مستحق ہیں محترم صوفی نعمان الیاس صاحب، جنہوں نے آج کی اس حسین پر رونق محفل پاک کا اہتمام کیا. دعا گوں اللہ کریم ان کی سجائی ہوئی اس محفل کو، چراغاں کو اور ان کے پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. آپ سب احباب جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں، جتنے معزز مہمانان گرامی اسٹیج پر تشریف فرمائیں، میرے سامنے تشریف فرمائیں، اور خاص طور پر اے ٹی آئی کے عہدیداران، ممبران، آپ کا شکریہ. آپ احباب نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا، یہاں تشریف لے کر آئے. دعا گوں اللہ کریم سب دوستوں کا آنا، بیٹھنا اور خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا. آمین. یہ بڑا مادہ پرستی کا دور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کو فتنوں کے دور میں میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا تو رب کریم خوش ہو کر اس کو ہر سنت کے بدلے میں 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ جو جس دور میں ہم نے آنکھ کھولی ہے، ہم حالات ہمارے سامنے ہیں، ہر طرف عریانی، فحاشی، بے شرمی، بے حیائی، اور بندے کے پاس ہر کام کرنے کے لیے وقت ہے. اگر اس کے پاس وقت نہیں ہے یا وہ وقت نکالنا چاہتا ہی نہیں، وہ ہے یاد خدا اور یاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے زمانے کے اندر میں سمجھتا ہوں بڑی بات ہے، آج اگر کوئی جس کو اللہ نے کچھ 4 پیسے دیے ہیں نا، تو جب وہ بندہ خوش ہوتا ہے نا، تو خوش ہو کے وہ کوئی ڈانس اور گانے باجے کے فنکشن وہ کرتا ہے، جہاں پر خوب رنگ رلیاں اور شراب و کباب چلتا ہے. وہ بندے بڑے کم ہیں کہ جن کو اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے اور اپنے محبوب کے نام پہ خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. یقین جانو، سبحان اللہ. بندے کے پاس پیسے ہیں، اگر اس نے کوئی فنکشن کرنا ہے گھر میں، کسی بچے کی برتھ ڈے منانی ہے، تو اس کے پاس برتھ ڈے کے لیے خرچہ سیونگ میں سے نکل آتا ہے. اگر اس نے کوئی شادی بیاہ کرنا ہے تو مہندی وغیرہ کی رسمیں، خرافات، پتہ نہیں کیا کیا، اس کے لیے اس کے پاس خرچے جو ہیں وہ نکل آتے ہیں. مگر جب اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے نا، تو دیکھنے میں آتا ہے وہ بندہ کہتا ہے جی میں بڑا پریشان ہوں، اور پھر وہ رب کو کہتا ہے یا اللہ تجھے تو پتہ ہے نا میرے حالات کا، میرا بڑا جی کردا میں تیرے نا تے جان لٹا چھڈاں، پر میں کی کراں، میرے کول تے ہے کوئی نہ. اسے یہ نہیں پتا کہ جس رب سے بیٹھ کر وہ بات چیت کر رہا ہے
وہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اس رب کو پتہ ہے کیونکہ مال دیا جو رب نے ہے۔ اب بندہ رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ رب کریم قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ بندہ جو ہے نا کہ مجھ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ اللہ فرماتا ہے یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے عزت کی قسم، نہ تو میں دھوکے میں آنے والا ہوں، نہ ہی ایمان والے دھوکہ کھانے والے ہیں، تو پھر دھوکہ کون کھا رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الا انفسہم، یہ جو مجھ کو دھوکہ دے رہا ہے نا، ایمان والوں کو دے رہا ہے، دراصل یہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ خود دھوکے میں آ رہا ہے۔ وما یشعرون، اسے شعور ہی نہیں، نان سینس ہے یہ، حالانکہ وہ بندہ اپنے آپ کو سینسیبل کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نان سینس ہے یہ، اسے سینس ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ فرماتا ہے اس کے دل میں مرض ہے، میں اللہ اس کے مرضوں کو وسعت دے رہا ہوں کہ یہ اسی چکر میں ہے، ہا 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 ہا، ازی رب نو چکر دے چھڑیا ہے، ہا 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 ہا، ہم نے فلاں کر دیا۔ احباب آپ یقین کریں کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے رب کے نام پر خرچ کر دیا تو میرا لاس ہو جائے گا، جبکہ اللہ فرماتا ہے جب کوئی بندہ میرے نام پہ خرچ کرتا ہے، فرمایا میں اس کو 10 دنیا میں دیتا ہوں، 70 آخرت میں عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بندے کی نہ سمجھی دیکھیں کہ وہ بندہ جو کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہوئے جس کو ٹینشن واقع ہوتی ہے، ہارٹ اٹیک واقع ہوتا ہے، آئے دن نیا سیلف چینج کر لیتا ہے، اس کا پی ٹی اے بھرنے کے لیے لاکھوں روپے اس کے پاس ہیں، گھڑی بہترین، گاڑی بہترین، باقی اللہ تللے پورے کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، مگر جب رب کے نام پہ خرچ کرنا ہوتا ہے اس کو پریشانی واقع ہوتی ہے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھ اللہ کو قرض حسنا دے؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، فرمایا جو اللہ کو قرض حسنا دے گا میں اللہ ضربیں لگا کے اسے واپس عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ مگر خرچ تو وہی کرے گا نا کہ جس کو یقین ہو، اور یقین اسی کو ہوگا جس کے سینے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بنا محبت کے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ مہنگائی کا دور ہے احباب، اس وقت پیٹرول کا خرچہ پورا کرنا مشکل ہے، کچن چلانا مشکل ہے، یقین جانیں، آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ بجلی کا بل سمجھو کہ بم گر گیا ہم پہ، مہنگائی نے بندے کی کمر توڑ دی ہے، اور خوشیاں منانا، جشن منانا ایک خواب سا ہو گیا ہے، مگر اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ عشاقان رسول محفل مصطفیٰ سجا رہے ہیں، سبحان اللہ، بزم رسول سج رہی ہے، سبحان اللہ، چراغاں ہو رہے ہیں، لنگر چل رہے ہیں، اور محفلوں میں جب جانا ہوتا ہے نا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ مہنگائی ہے۔ کس لیے؟ کہ عشاق جو ہے نا ان کو پرواہ ہی نہیں۔ میں نے ایک دن ایک دوست سے پوچھا محفل پاک کے بعد، میں کہ یار میں بیٹھا تو ویلاں سٹی گئے ہیں، وہ صوفی صاحب ہمارے فوت ہو گئے ہیں، لاہور کے تھے، میں کہ صوفی صاحب ویلاں سٹی گئے ہو، جھولیاں بھر بھر کے سٹی گئے ہو، معاملہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا بابا جی آپ یقین کریں کہ میں نے یہ چیز کنفرم دیکھی ہے کہ جب میں سرکار کی محفل میں جاؤں اور جا کے جب یہ خرچ کرتا ہوں، آپ یقین کریں رب کریم وعدے کے مطابق ضربیں لگا کے مجھے واپس عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یقین کامل ہو۔ بی بی رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہا آپ تشریف فرما تو آپ کے گھر 2 مہمان آ گئے، تو آپ نے پوچھا کھانا کھانا ہے؟ مہمانوں نے کہا کھانا ہے۔ اب آپ کے گھر میں کوئی چیز اویلیبل نہیں تھی،
2 सूखी रोटियां पड़ी थी और सूखी रोटियों को सालन लगाने के लिए कुछ भी नहीं था, नमक मौजूद था। आपने वो नमक रख दिया और सूखी रोटियां उन मेहमानों के सामने रख दी। मेहमानों ने बड़ा नाक चढ़ाया कि इतना बड़ा इस बीबी का नाम है, सूखी रोटियां हमें खिला रही है। अब खैर मरता क्या न करता, उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, खाना शुरू किया। इतनी देर में बाहर साहिल आ गया। उसने कहा अल्लाह के नाम पे खैरात दो। अब बीबी के पास तो और कुछ भी नहीं था, वही 2 रोटियां थी जो मेहमानों के आगे रखी थी। बीबी ने वही रोटियां उठा के उस साहिल को दे दी। वो साहिल रोटी लेके चला गया। अब ये मेहमान जो थे, इनका मूड पहले भी खराब था, साकू सूखियां रोटियां खवाई बैठी है, अब वो भी उठा के दे दी बीबी ने। उनका मूड बड़ा खराब हुआ। उन्होंने कहा बीबी ये तूने क्या किया? आपने फरमाया साहिल ने अल्लाह के नाम पे खैरात मांगी थी, इनकार करते हुए मुझको शर्म आई। अल्लाह ने अपने महबूब को फरमाया वाम्मा साइला फला तनहर, मुस्तफ़ा जो तेरी बारगाह में मांगने आए उसे खाली नहीं लुटाना, जो मांगे, सुभान अल्लाह, क्या जो मांगे तू अता फरमा दे। कहा मैं अपने नबी की दीवानी हूं तो मेरे से इनकार नहीं हुआ। तो मेहमान ने कहा अफसोस सद अफसोस, तुझको साइल के हकूक का पता है, मेहमान के हकूक का कोई पता नहीं। क्या हम भूखे बैठे थे, सफर करके आए हैं, हमारे सामने से रोटी उठा के दे दी है। आपने फरमाया सब्र करो, अल्लाह ताला सब्र का बड़ा बेहतरीन अजर अता फरमाता है। तुमने नहीं सुना अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मा साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और तुमने मेरे रसूल की वो हदीस नहीं सुनी कि असब्र और रिदाई, कि सब्र जो है मुझ मुस्तफ़ा की चादर है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के बंदे सब्र करके मुस्तफ़ा की चादर के अंदर जब तू आएगा तो फिर रहमत रसूल तू पाएगा। सुभान अल्लाह। कहाँ का परेशान नहीं होना। बताते हैं थोड़ी देर गुजरी, बाहर से दस्तक हुई और एक कनीज खादमा एक बहुत बड़ा थाल लेकर वो हाजिर खिदमत हो गई। आपने फरमाया तू कौन है? उसने कहा कि मैं फलां मेरी मालकन है, उसने मुझे आपके घर खाना भेजा है, तो आप ये हदिया कबूल फरमाएं। आपने उसका थाल नीचे रखवाया, उसमें अनवाओ इकसाम के खाने थे। आपने क्या किया, उस खाने को नहीं देखा, मेरी बात समझना जरा, रोटियां गिननी शुरू की। जब रोटियां गिनी तो वो 18 रोटियां थी। आपने फरमाया बीबी ये हमारे घर का खाना नहीं है, ये किसी और घर का खाना है, तू जा उनको खाना दे दे। उसने कहा बीबी आप यकीन करें, राबिया आपका नाम है ना? कहा मेरा नाम है। कहा आपके घर का बताया है? कहा नहीं नहीं नहीं, ये हमारे घर का नहीं है, तू भूल गई है, जाके बीबी से फिर पूछ, मालकन से, जिस घर का खाना हो उनको दे दे। वो चली गई। थोड़ी देर बाद वापस पलटी, फिर वही कनीज। आपने फरमाया थाल नीचे रख। नीचे रखा, आपने रोटियां गिनी, उसके अंदर 19 रोटियां थी। आपने फरमाया ये हमारे घर का नहीं है। उसने कहा बीबी आपके घर का है, 12 मर्तबा कहा। आपने कहा मेरा नहीं है, ले जा जिसका है उसको देकर आ। चली गई। थोड़ी देर बाद फिर आई। आपने उसका थाल नीचे उतरवाया, रोटियों को गिना, 20 रोटियां। आपने फरमाया रख दे, ये हमारा है, ये खाना हमारा है। अब वो बोली बीबी 2 बार में आई, मैंने कसमें उठाई, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह, ये आपके घर का खाना है, आपने इनकार कर दिया। अब तो मैंने कसम भी नहीं उठाई, अब तो मैंने जोर भी नहीं दिया, आपने बड़े यकीन के साथ खाना रख लिया, ये हमारा है, इसकी क्या रीजन है? आपने फरमाया मेरे रब का वादा है, मेरे नाम पे 1 2 10 दुनिया में दूंगा, 70 आखिरत में अता करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा मैंने अभी जस्ट अभी मैंने रब के नाम पर 2 रोटियां दी, तो मेरे रब ने वादे के मुताबिक मुझको
20 روٹیاں دینی تھی، 20. جب تو لائی نا میں نے گنا 18 تھی. میں نے کہا نہیں، میرا رب وعدے میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا. جو رب ہمیں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدہ پورا نہ کرے اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے. تو اس کے اپنے وعدہ نبھا کرنے کا کیا انداز ہوگا جو قرآن میں فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، ہمارے کلمات میں کوئی فرق کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی. تو کہا جب تو واپس آئی 19 سے لے کر، میں نے جب دیکھا 19 ہے، میں نے کہا نا یہ ساڑیاں نہیں ہیں، اساں تے 20 لینی ہیں. سبحان اللہ. ہم نے تو 20 لینی ہے. اور سن جب تو 20 لائی نا، میں نے کہا اب ہماری ہیں، کس لیے؟ 1 کے بدلے 10 اور 2 کے بدلے 20. اللہ اکبر. دعا کرو کاش ایسے ایمان ہمیں نصیب ہو جائیں. کہو آمین. اللہ پر یقین کامل. ہمیں اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، فرمایا جو اللہ کی ذات پر توکل کرے اس کے لیے ذات اللہ کافی ہے. سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. جا کر بولو سبحان اللہ. اس کے لیے اللہ کافی ہے. کون کافی ہے بھلا؟ جب یہ آیت نازل ہوئی نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ایک صحابی تشریف فرما حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو میرا باغ ہے نا، باغ میرا فارم ہاؤس بنا ہوا تھا، اس میں رہائش بھی تھی آپ کی. کہا یا رسول اللہ میں یہ اپنا باغ اللہ کے نام پہ دیتا ہوں. دیوانوں باغ دے دیا. اب آئے وہ باغ کی طرف، دستک دی، اندر سے بی بی بولی کون؟ آپ نے اپنا نام بتایا ابو دہدہ. تو نے کہا اندر آؤ. اس نے کہا میں نے اندر نہیں آنا. میں نے اندر نہیں آنا. کیا کس لیے؟ کہا جس باغ میں فارم ہاؤس میں تم رہ رہی ہو نا، اب یہ میرا نہیں ہے، تیرا بھی نہیں ہے. کہا کس کا ہے؟ کہا میں نے رب کو دے دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہا بچوں کو نکالو، بچوں کو لے آؤ، تو بھی آ جا. میں کہتا ہوں کیسا زمانہ تھا، کیسے عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا تو عشق تھا. آج اگر کوئی بندہ ایسے خرچ کر دے، بیوی 100 باتیں سناتی ہے. بیوی اس طرح سے باتیں سناتی ہے جیسے کہ وہ پیچھے سے پیسے لے کر آئی تھی، اس کے مائکے سے پیسہ لایا تھا، وہ خرچہ ہو گیا. مگر کمال آفرین ہے، وہ خوش ہو گئی. انہوں نے کہا بچے کہاں ہیں؟ ابو دہدہ پوچھ رہے بچے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا بچے باغ میں کھیل کود رہے ہیں. کہا بلاؤ ان کو. ان کو بلایا. اب بچوں کو کہا جو سامان جہاں پڑا ہے اس کو چھوڑو، ہم نے یہ اللہ کے نام پہ دے دیا ہے، اور تو جو ہے نا آ جا میرے ساتھ، تو میرے ساتھ آ جا. بچوں کو لے کر آ. اب بچوں کے لیے تلاشی، سننا ذرا، بچوں کی جیبوں کی تلاشی لی. ان کی جیبوں میں سے کچھ کھجوریں نکلیں. کھجوروں کا باغ تھا اور کھجوریں پکی ہوئی تھیں. بچوں نے کچھ جیبوں میں ڈالا ہوا تھا، ان کی جیبوں سے کھجوریں نکال کر واپس باغ میں ڈال دیں. بچوں کو کہا منہ کھولو. اللہ اکبر. منہ کھولو. بچوں نے منہ کھولا. ان کے منہ میں جو کھجور چبائی ہوئی تھی وہ بھی نکال کر باغ میں ڈال دی. بیوی کہتی اب؟ اس نے کہا یہ میں نے رب کو دے دیا ہے. ادھر جبریل نازل ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ سلام دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے ابو دہدہ کو مبارک دے دو، ہمیں اس کا اثار بہت پسند آیا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اللہ اکبر. اللہ اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا عشق ہے یار.
ادھر بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجی ہوئی ہے، حضور کی بارگاہ میں مہمان آ گئے، حضور مہمانوں کو تقسیم کر رہے ہیں، تو لے جا تو لے جا۔ دو مہمان ایسے تھے، حضرت ابو طلحہ کو دے دیے، تم لے جاؤ۔ ابو طلحہ مہمانوں کو لے کے گھر چلے گئے، گھر گئے، بیوی سے پوچھا کھان کچھ ہے؟ وہ کہنے لگی بھی 2 بندیاں دا کھانا ہے۔ فرمایا بچوں نے کھانا کھا لیا ہے؟ ان کے نیاڑیاں نے کھانا نہیں کھادا۔ اچھا ایک کام کر کہ آپ کا انتظار ہو رہا تھا، آپ آئیں گے تو مل کے کھائیں گے۔ آپ نے فرمایا ایک کام کرو کہ ساڑھے پاگ سولے ہو گئے نے۔ ہائے ہائے، ساڑھے بھاگ جاگ پہ۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ اندر لجپال آقا نے مہمان بھیجے ہیں ہمارے گھر۔ سبحان اللہ۔ اچھا پھر انہوں نے کہا کہ ان کو روٹی کھلانی ہے، ایسی کوئی کرما والی بختاں والی؟ انہیں نہیں کیا 2 بندیاں دی روٹی ہے، نیانے بھکھے، توں بھکھا میں بھکھی، انہاں نوں ٹکر کی تو کھواواں گے؟ ہائے ہائے ہائے۔ انہیں کہ ہن کہ نیاਣیاں نوں چپ کر کے سوا دے، لوری شوری دے کے گلی باتی لا دے۔ انہیں بچوں کو سلا دیا، کہا بے کام کر، جب یہ سو جائیں روٹی لے کے تو آ جا مہمان خانے میں۔ پھر انہیں کہا جی چراغ لے کر آ، پھر تو نے طریقے سے کسی انداز سے چراغ کو بجھا دینا، دیوا بجھا چھڑی ہے کہ پھر ایسے ہوگا کھانا لا کے رکھ دینا ہے، تو بھی بیٹھ جا میں بھی بیٹھ جاؤں گا، ہم اس طرح کریں گے، ایک انداز اپنائیں گے کہ ہمارا ہاتھ روٹی تک جا رہا ہے، ہمارا ہاتھ سالن تک جا رہا ہے، پھر ہم چبانے کی آوازیں منہ سے نکالیں گے تاکہ یہ ہمارے مہمان جو ہیں یہ سیٹسفائی رہیں کہ یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ کہتے نہ تو روٹی کھانی ہے نہ میں کھانی ہے، تو بس دعا کر ساڑھے مہمان انشاءاللہ رج کے کھا کے جانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہم اول تو ایسا کام کرتے نہیں، اگر کبھی ہم کسی کی دعوت کر دیں تو ہم فوراً فیس بک پہ ڈالتے ہیں ایوے کو میں نے ٹکر کھوایا ہے۔ اگر ہمیں کوئی دوست فرینڈز ریلیٹیوز ہمارے مل جائیں، ہم انہیں بتاتے ہیں، اچھل اچھل کے بتاتے ہیں، کل شام دی روٹی میں کھوائی انہوں، کیا چپ کے چوری چوری کا معاملہ ہے، اندھیرا ہو گیا، کھانا لگ گیا، ہاتھ جا رہے ہیں، چبانے کی آوازیں آ رہی ہیں، مگر دونوں ویسے بیٹھے ہیں، مہمان کھا رہے ہیں، مہمان کھا کے چلے گئے۔ جب صبح فجر کی نماز میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے فجر کی نماز کے لیے، اس سے پہلے جبریل امین حاضر تھے۔ کہا یا رسول اللہ، اللہ سلام دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے ابو طلحہ کو میرا سلام کہہ دو، اسے کہو مجھے تیری رات کی مہمان نوازی بڑی پسند آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارا کچھ دنیا میں کیش نہ کیا کرو، کچھ تو آخرت کے لیے چھوڑ دو، کچھ تو چھوڑ دو۔ ماں پہ خرچ کیا تو تانے، باپ پہ خرچ کیا تو تانے، بیوی پہ خرچ کیا تو تانے، بچوں پہ خرچ کیا تو تانے، دوستوں پہ خرچ کیا تو تانے۔ ہائے 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 ہائے، تانے مینے دے دے کے ادھے ہو گئے۔ کچھ تو آخرت کے لیے کر لو، کہ جو کیا آخرت کے لیے، کہا نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جا۔ ابو طلحہ تجھے مبارک ہو، جبریل سلام دے رہے ہیں، اور جبریل کہہ رہے ہیں کہ جل جلالہ اما نوالہ عزا برہان ہو، ارشاد فرما رہا ہے ابو طلحہ مجھ کو تیری رات کی مہمان نوازی بڑی پسند آئی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ دل کے سودے ہیں، محبتوں کے سودے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان عشاق کے لیے مہمان جو مہنگائی کم ہو گئی ہے، نہ نہ نہ، جیسے مہنگائی آپ کے لیے ویسے میرے لیے، جیسے پیٹرول آپ کو ملتا ہے نا میرے بھائی، ویسے مجھے ملا ہے، ویسے یہ صوفی صاحب کو مل رہا ہے۔
महंगाई जैसे आपके साथ बिजली के बिल जैसे आपके घर आ रहे हैं वैसे मेरे पास आ रहे हैं, वैसे इसके पास आ रहे हैं, ये जितने आप बैठे हैं सबके पास वैसे ही आ रहे हैं, हमें कोई स्पेशल कंसेशन हासिल नहीं है। मगर फिर ये उसके नाम पे खर्च करना ये चाहतों के सौदे हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। मिस्र में एक शख्स था, वो हर साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाता। सुभान अल्लाह। हर साल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़म सजाता। और कैसे सजाता? वो अपने घर में पूरी तरह से चरागां करता। अब तो अहबाब ये बिजली के दौर हैं, तो वो दीप जलाता, खालिस घी के चराग जलाता वो। और चराग कैसे जलाता? एक तो अपनी जो उसका विल्ला था, माड़ी थी, उसको सजाता, और उसके बाद उसके घर को जितने रास्ते लगते थे ना, हर रास्ते में वो चराग रखता और कहता, और फिर उसका ज़ौक़ देखें उस आशिक रसूल का, कि वो सड़क के दोनों अतराफ में चराग रख के, और उसके मकान को 2 रास्ते लगते या 3, सब रास्तों में चराग रख के, और उसके बाद वो खड़ा होता और अपनी एड़ियां उठाता, अड्डियां चुकदा, पंजे पे खड़ा होता, और फिर यूं यूं करके देखता, और कोई उससे पूछता क्या देख रहे हो? कहता है मैंने बज़्म रसूल सजाई है, पता नहीं मुस्तफ़ा इधर से आते हैं कि इधर से आते हैं। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अल्लाह अकबर। हमारा ईमान है जिदी याद मनाई जाए वो महफिल में जरूर आते हैं। उसके इश्क का ये आलम था, लंगर बेपनाह पकाना, शहर भर वालों को वो दावत देता। आबा मिलाद के दिन आ गए, उसका बिल्कुल जो हमसाया था ना, हमसाया वो था यहूदी। यहूदी की बीवी यहूदी से पूछ रही है, ये हमारा हमसाया हर साल क्या करता है? उसने कहा ये अपने नबी का मिलाद मनाता है। यहूदन कहने लगी, एक गल है, बंदा जेड़े नबी दा कलमा पढ़े ना, ओदे नाल प्यार एवें करे जिवें ऐ करदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वाकई आशिक रसूल है। आबाब रात हुई, मियां बीवी सो गए। रात को ख्वाब के अंदर यहूदन ने देखा कि शोर मचा हुआ है, हट जाओ, हट जाओ, रास्ता दे दो, शाह अरबो अजम की सवारी आ रही है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो जब वो शोर मचाना, उसने उसी भीड़ के अंदर रश में एक शख्स को कहा, कौन आ रहा है? उसने कहा कि रसूल कौनैन आ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहने लगी, क्या ये लोगों से मुलाकात करते हैं? उसने कहा हां मुलाकात करते हैं। कहने लगी, क्या ये सब से मिलते हैं? उसने कहा सब से मिलते हैं। क्या मुझसे मिलेंगे? उनका जरूर मिलेंगे। कहने लगी, मैं तो यहूदन हूं, मैं तो इनका कलमा नहीं पढ़ती। उसने कहा तुझे क्या मालूम ये कौन है? ये वो नबी है जिसकी शान में अल्लाह फरमाता है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुस्तफ़ा मैंने तुझको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू मिलना चाहेगी ये तुझसे मिलेंगे। बताते हैं कि जब सवारी चलते 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 करीब आई ना, तो उसने क्या किया, सवारी को रोका और कहने लगी, आप तो हिजाज में नहीं रहते, मुल्क अरब में, मुल्क हिजाज में नहीं रहते। फरमाया मैं वहीं रहता हूं। तो आप मिस्र में कैसे आए हैं? वो यहूदन पूछ रही है, आप मिस्र में कैसे आए हैं? फरमाया तेरा हमसाया है ना, वो हर साल मेरा मिलाद मनाता है, तो मुझको दावत देता है, तो मैं उसकी दावत पर हर साल उसके घर आता हूं। कहने लगी, आपको कोई भी अगर दावत दे दे आप जाते हैं? हाँ हाँ, मुझको जो दिल से याद करता है मैं उसके घर जरूर जाता हूं। कहने लगी, अगर मैं याद करूं आप मेरे घर आएंगे? फरमाया मैं आऊंगा। कहती मैं तो यहूदन हूं, आप मेरे घर आएंगे?
فرمایا میں ضرور آؤں گا کہ اچھا. اس کی آنکھ کھل گئی. صبح کا انتظار کیا. اب آپ بتاتے ہیں اس کا گھر والا جب اٹھا اس کو ایک لسٹ بنا کے دی. اتنے چاول لیا, اتنا گھی لیا, پورا سودا بتایا, اس کو سامان بتایا, کہا یہ خرید کیا. جب ساری لسٹ کمپلیٹ ہو گئی اب وہ اپنے شوہر سے پوچھتی ہے تو نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے اتنا بڑی لسٹ کس لیے تیار ہے؟ اس نے کہا میں کیوں پوچھوں. کیا مطلب؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے تو نے مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہنے کی تجھے کیسے پتا ہے؟ انہوں نے کہا جھلی ہو گئی ہیں. رات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تیرے خواب میں جب آئے, کہتا ہے پگلی سواری کے ایک طرف تو تھی اور دوسری طرف میں کھڑا ہوا تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور تجھے پتا ہے جب وہ آئے تو ملاقات جب ہوئی, جیسے تیرے ساتھ بات چیت ویسے میرے ساتھ بات چیت, تو مجھے فرمایا میں ہر سال تیرے ہمسائے کے گھر آتا ہوں, میری رحمت سے گوارا نہیں کہ تو یہودی کا یہودی رہ جائے. میں تجھ کو کلمہ پڑھاؤں, اپنے دامن رحمت میں پناہ دوں. تو میں نے کلمہ پڑھ لیا, کہا بحمدہ تعالی اب میں یہودی نہیں رہا, میں مصطفیٰ کا غلام ہو گیا. سبحان اللہ, سکو سبحان اللہ, اللہ سبحان اللہ, اللہ. بولو سبحان اللہ. نبی کے دیوانے, ہم اپنے نبی کے دیوان, لجپال نبی کے دیوان, مکھار نبی کے ہم اپنے نبی کے دیوان. کہو سبحان اللہ. نہیں جا کے بولو سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیں یہ تو ہمسائے پہ کرم ہو رہا ہے. کس پہ؟ ہمسائے پہ کرم. ہم یہ سمجھتے ہیں کوٹھی مل جائے بڑا انعام ہے, ہم سمجھتے ہیں ولا اچھا مل جائے بڑا انعام ہے. میلاد منایا, میلاد منانے کے بعد بھی کیا ملا؟ ویسے ایک گل دساں گل روک کے, خدا دی قسم ہے جو سرکار کا میلاد ہر سال مناتا ہے نا وہ سال دیاں روٹیاں کٹھیاں کر لینا جے. ہے پریکٹیکلی طور پہ میں نے دیکھا ہے. اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہ آئے, آپ سال میں ایک مرتبہ حضور کی بزم سجا کے دیکھیں, پورا سال خوشحالی سے گزرے گا آپ کا. آپ کہیں گے پتہ نہیں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. اللہ اکبر. ایسی لہر بہر. ہم سمجھتے ہیں گاڑی مل جائے تو سمجھو میلاد قبول ہو گیا, جاب اچھی لگ جائے میلاد قبول ہو گیا, بزنس اچھا ہو جائے میلاد قبول ہو گیا, محفل قبول ہو گئی, شادی ہو گئی مرضی کی میلاد قبول ہو گیا, بیٹا مل گیا میلاد قبول ہو گیا, میری من کی خواہش پوری ہو گئی میلاد قبول ہو گیا. اس میں کوئی شک نہیں, آپ جو چاہتے ہیں جو خواہش ہے آپ کی آپ وہ رکھ کر میلاد مناتے ہیں. سرکار کے ذکر کا صدقہ آپ کے وہ معاملات سارے حل ہو جائیں گے, مشکلات حل ہو جائیں گی. شادی نہیں ہو رہی ہو جائے گی, جوان بچی ہے مسئلہ حل نہیں ہو رہا اس کی شادی ہو جائے گی, اولاد نہیں ہو رہی صاحب اولاد ہو جاؤ گے, بزنس نہیں چل رہا وہ چلے گا, آپ جو مانگیں گے ملے گا. پریکٹیکلی طور پر ہم نے دیکھا ہے بندہ جو مانگتا ہے رب کریم مصطفیٰ کا صدقہ اسے عطا فرما دیتا ہے. مگر یہ تو معمولی انعام ہے, اس سے بڑا انعام کیا ہے؟ کہہ رہے نبی کی آمد تیرے گھر میں ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے ہمسائے کو فرمایا کہ آ تجھے کلمہ پڑھا دوں, اور کلمہ فرمایا یقول لا الہ الا اللہ ودخل الجنہ, کہ جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ مصطفیٰ کا نے فرمایا وہ داخلے جنت ہو گیا. ایک ہمسایہ جو کہ حالت ایمان پر نہ تھا, میرے آقا کی آمد ہوئی, یہ تو اس پہ کرم ہو رہا ہے, ایمان عطا فرما کے جنت کا پروانہ عطا فرما دیا. اور جس کے گھر آتے ہوں گے سبحان اللہ, ہائے 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 ہائے, دل سے کہو سبحان اللہ, پھر بولو سبحان اللہ. ہائے 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 اللہ. نہ بیٹا آپ کرسی پہ نہ بیٹھتے تو کچھ ادب سیکھ جاتے, حقیقت ہے. خدا کی قسم یہاں فرشتوں نے رحمت کے پر بچھائے ہوئے ہیں. ہاں باتیں نہ کرو, ادب رسول کا خیال کرو, کوشش کرو نیچے آ کے بیٹھو, نیچے بیٹھو یہاں پر.
یہ کرسی اس کے لیے ہوتی ہے جس کی کمر میں درد ہو, بڑھاپا ہو, ٹنگا نو مسئلہ ہوئے. تو انو کی پتر جوان بچے ہو, اچھا بولو سبحان اللہ. آپ بزرگوں کو بیٹھنے دو, بزرگ وہیں بیٹھے. ہاں اچھا بولو سبحان اللہ, نہیں دل سے بولو سبحان اللہ. مکہ فتح ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں واک فرما رہے ہیں, چہل قدمی فرما رہے ہیں. حضور چلتے چلتے ایک مکان کی دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے. حدیث پاک میں آتا ہے جب حضور وہاں بیٹھے نا تو آپ نے ادھر دیکھو پشت لگائی ایسے مکان کی دیوار کے ساتھ, میرے آقا نے اپنی پشت مبارک لگائی اور حضور ایسے بیٹھ گئے. اتنی دیر میں صاحب خانہ جو تھی نا, صاحب خانہ وہ کوئی عورت تھی اور وہ حضور سے شدید نفرت کرتی تھی. اس نے اوپر سے ونڈو کھولی, نیچے دیکھا کہ جس سے میں نفرت کرتی ہوں وہ میری دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. اس کو بڑا عجیب سی اس کی حالت ہوئی اور اس نے دیکھ کر دروازہ ونڈو کا بند کر دیا. تھوڑی دیر گزری, جبریل امین حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ, اللہ سلام دیتا ہے. اللہ فرماندا ہے سونیا اے جڑے گھر دے دیوار دے نال توں پشت لا کے بیٹھا نا, اے صاحب خانہ جڑی ہے نا اے تیرے نال بڑی دی عجیب حالت ہے, نفرت کر دی. مینوں سو اپنے رب ہون دی, میں انہوں کدی ایمان نہ عطا فرماندا, مگر میں کی کراں, توں او دے مکان دی دیوار نال اپنی کنڈ لا لی, پشت لا لے چڈی. اب اگر میں اس کو جہنم میں جلاؤں مجھے شرم آتی ہے, میں نے تیری خاطر سبحان اللہ ہاں سبحان اللہ ہائے 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 ہاں 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 سبحان اللہ ہائے ہائے میں نے اللہ اکبر رسالت ہاں سبحان اللہ, میں نے کیا کیا تیری خاطر, تیری خوشی کی خاطر. سبحان اللہ, تیری خوشی کی خاطر میں نے اس کو ایمان عطا کر دیا ہے. ابھی یہ بات چیت ہو رہی تھی, اتنی دیر میں اس نے دروازہ کھولا اور چیختی ہوئی روتی ہوئی قدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چپٹ گئی. کہتی یا رسول اللہ, کل تک میں آپ سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی, پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے, میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی. ایک کام کرو, یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ اور اپنے دامن رحمت میں پناہ عطا کر دو. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اللہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, بولو سبحان اللہ. ہائے 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 اللہ اکبر. نگاہ مصطفیٰ نے دیکھ لیا تھا کہ مکہ فتح ہو گیا ہے, کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں, مگر یہ ابھی تک کفر پہ بیٹھی ہے. دل رسول سے برداشت نہیں ہوا. حضور چلتے چلتے وہاں آئے اور اس کی دیوار کے ساتھ پشت لگائی, اور میری طرف دیکھنا, پشت لگا کے یہی انداز ہوگا. ہون بھی ایمان نہ دیویں تے منا. سرکار کو پتا تھا کہ اللہ صبح و شام میرے نام کے صدقے اتارتا ہے. ہوئے ہوئے ہوئے, ایسے نہیں شاعر کہتا کنہ سونا رب سونے نو بنایا, بنایا 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 کنہ سونا رب سونے نو بنایا. سونے دے مان ٹوٹ گئے, کنا سونا
रब सोने नू बनाया बनाया किन्ना सोना 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 रब सोने नू बनाया सोने दे मान टुट गए किन्ना सोना रब सोने नू बनाया सोहने दे गोरे गोरे सोने दे गोरे गोरे अखां विच माज़ाग दे डोरे विच माज़ाग दे डोरे रब रीजा नाल सोने नू बनाया बनाया 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 रब रीजा नाल सोने नू बनाया चंद्र बदर शाशानी है मुख चंद्र बदर शाशानी है मुख चंद्र बदर शाशानी है मुख चंद्र बदर शाशानी है मत चमक दी लाट नूरानी है मत चमक दिलाट नूरानी है मत चमक दिलाट नूरानी है काली जुल्फ ते अक मस्तानी 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 है मखमूर अखी हिन मदबरिया मखमूर अखी हिन मदबरिया मखमूर अखी हिन मदबरिया मखमूर अखी हिन मदबरिया इस सूरत नू मैं जाना कां इस सूरत नू मैं जाना कां इस सूरत नू मैं जाना कां तेरी सूरत नू मैं जाना कां तेरी सूरत नू मैं जाना कां तेरी सूरत नू मैं जाना कां जाना कां ये जान जहाना कां जाना कां ये जान जहाना कां सच आँखां ते रब दी मैं शाना कां सच आँखां ते रब दी मैं शाना कां जिस शान ती जाना सब बढ़िया जिस शान ते जाना सब बढ़िया जिस शान ते जाना सब बढ़िया जिस शान ते जाना सब बढ़िया सुभान अल्लाह मा अजमल कामा अकमल कामा आसन का सुभान अल्लाह मा अजमल का सुभान अल्लाह मा अजमल का सुभान अल्लाह मा अजमल का सुभान अल्लाह 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 अकमल कामा अकमल कामा आसन कामा अकमल कामा आसन कामा अजमल कामा अकमल कामा अकमल कामा आसन कामा अजमल 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 कामा आसन कामा आसन कामा आसन कामा आसन कामा मेरे अली कित तेरी सना कित 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 मेरे अली कित तेरी सना सोना मेरे अली सोना मेरे अली कित मेरे अली सोना मेरे अली कित मेरे अली कित तेरी सना कित मेरे अली कित तेरी सना कित मेरे अली कित तेरी सना मुश्ताक कियां कित जालड़ियां किन्ना सोना रब सोने नू बनाया बनाया 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 किन्ना सोना रब सोने नू बनाया। ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिटन वाले की रूह तड़प उठी। ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिटन वाले रहमतुल्लाह ताला आपकी रूह तड़प उठी।
आपने क्या कहा, इत मैं मुठड़ी नित जान बलब, इत मैं मुठड़ी नित जान बलब, इत मैं मुठड़ी नित जान बलब, माई खुश वसदा विच मुल्क अरब, 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 थोड़े धिकड़े दौड़े खांदड़ियां, 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 तेरे नाम तो मुफ्त बिकांदड़ियां, 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 तेरे नाम तो मुफ्त बिकांदड़ियां। या रसूल अल्लाह तोड़े धिकड़े दौड़े खांदड़ियां, तेरे नाम तो मुफ्त बिकांदड़ियां, तेरे नाम तो मुफ्त बिकांदड़ियां, तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ियां, 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 तेरे बांदियां दी मैं बांदड़ियां। हिम दर्दियां कुत्तियां नाल अदब, हिम दर्दियां कुत्तियां नाल अदब, हिम दर्दियां कुत्तियां नाल अदब, तती जोगण चौधार फिरां, 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 हिंद सिंध पंजाब ते माड़ 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 फिरां, सुज भारत शहर बाजार फिरां, सुज भारत शहर बाजार फिरां, सुज भारत शहर बाजार फिरां, मत यार मिलम कई सांग सबब, मत यार मिलम कई सांग सबब, मत यार मिलम कई सांग सबब, मत यार मिलम, मत यार मिलम, मत यार मिलम कई सांग सबब, मत यार मिलम कई सांग सबब। वा सोना ढोलण यार सजन, वा सोना ढोलण यार सजन, वा सोना ढोलण यार सजन, वा सांवल होते हिजाज वतन, वा सांवल होते हिजाज वतन, वा सांवल होते हिजाज वतन, आलेख फरीद दबैते हुसन, 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 आलेख फरीद दबैते हुसन। या रसूल अल्लाह आलेख नुमाइंदा बैते हुसन। सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। लोग हमें मसले बताते हैं कि भाई हजूर सुनते नहीं देखते नहीं। असलाफ का अकीदा देखें। ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मीटन वाले रहमतुल्लाह ताला आप क्या फरमाते हैं कि वाह सोना ढोलन यार सजन, वाह सांवल होत हिजाज वतन के आ देख। या रसूल अल्लाह अब तो आ जाओ। फरीद दा बैत हुजन, बैत कहते हैं घर को, हुजन दुखों का घर, कि या रसूल अल्लाह मेरे दुखों का घर आके देखो। वो उसमें दुख पैसे के नहीं है, मालो मता के लिए नहीं है, इज्जत और शोहरत के लिए नहीं है। दुख केड़ा खादी कड़िया कि या रसूल अल्लाह तेरे हिजर दा दुख खा गया। ख्वाजा साहब फरमाया तोड़े हिजर ते भावे विसाल होवे आके वखो वख दुआ दियां लज़्ज़तां ने। क्या फरमाया? वाह सोना ढोलन यार सजन, वाह सांवल ढोलन यार सजन, वाह सांवल होते हिजाज वतन, 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 वाह सांवल होते हिजाज वतन। आदेख फरीद दबैते हुसन, आदेख फरीद दबैते हुसन, आदेख फरीद दबैते हुसन, आदेख फरीद दबैते हुसन। हम रोज़ अज़ल दी तांग तलब, 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 हम रोज़ अज़ल दी तांग तलब। आदेख फरीद दा बैते हुसन, हम रोज़ अज़ल दी तांग तलब। किन्ना सोना रब सोने नो बनाया, बनाया 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 किन्ना सोना रब सोने नो बनाया। सोने दे मान टूट गए, किन्ना सोना रब सोने नो बनाया, बनाया किन्ना सोना रब सोने नो बनाया, बनाया किन्ना सोना
رب سونے نو بنایا بنایا کنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونیاں دے مان ٹوٹ گئے بولو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اب تو آپ یقین کریں آپ میں سے کافی دوست ایسے ہیں جو حج کر کے عمرہ کر کے آئے ہیں اور کئی میری ایج کے میں خود 60 بیٹھا ہوں ٹھیک ہے نا میں الحمدللہ دادا ہوں نانا ہوں اور آپ یقین کریں کہ میں 30 سال پہلے 35 سال پہلے 40 سال پہلے میں نے جو لوگوں کی عقیدتوں اور محبتوں کو وہاں دیکھا تھا اب تو عجیب عالم ہو گیا آپ میں سے جو دوست جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہر بندہ وہاں مووی بناتا پھر رہا ہے اور کئی دفعہ ہم نے وہاں نوجوانوں کو کہا یار قسمت سے موقع ملا ہے درود بھیج سلام کر یار کوئی دکھ دی گل مصطفیٰ نال بن کوئی دو گلاں سرکار نال کر دے وہ لگا ہوا ہے میں پہنچ گیا اور اپنے یاروں کو کہہ رہا ہے تم بھی ویکھ لے تے درود بھیج لے میں کہ یار بعد وچ کر لویں اوے کرما لیا پہلے دو گلاں تو ہی کر لے تو پتہ ہے کہاں آیا کھڑا ہے اب یہ صورتحال ہو گئی ہے بندے کو پتہ ہی نہیں میں کہاں آیا ہوں مدینہ ہے اس کا ادب کیا ہے مجھے کیا کرنا ہے وہ بات نہیں رہی وہ جو تھے نا ادب والی باتیں بہت کم ایسے لوگ ہیں بہت کم ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ اس نے باہر نکل کے اس کو کوئی ریشہ پھنسا ہوا تھا انہیں کہتا آخ 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 تھوک پھینک دی وہاں پہ مگر آپ یقین کریں میں کچھ فاصلے پہ تھا میں نے قدم تیز کیے کہ میں جا کے یہ جو اس نے بلغم پھینکا ہے میں جا کے اس کو صاف کروں لیکن افسوس سالہ سال گزر گئے یہ دکھ آج تک مجھے ہے کہ میرے سے پہلے ایک عربی تھا اس کو میں نے دیکھا وہ دوڑا اور اس نے جا کے فوراً اس کو پہلے ٹشوؤں سے صاف پھر صاف پھر صاف پھر صاف سبحان اللہ سبحان اللہ آئے آئے اللہ اکبر ایسے ایسے دیوانے امام مالک رحمت اللہ تعالی جب مدینے جاتے تو آپ مدینے میں جوتا نہیں پہنتے تھے رہتے مدینہ شریف میں ننگے پاؤں پھرتے انسان ہے نا کھا پی کے اس کو رفع حاجت بھی کرنی ہے جب آپ کو رفع حاجت کرنی مقصود ہوتی تو پھر آپ کیا کرتے مدینے میں رفع حاجت نہیں کرتے تھے میں اپنی بات روک کر آپ سے بھی گزارش کروں گا جو واش روم بالکل قریب ہوں انہیں کبھی استعمال نہ کرنا دور چلے جائیں تھوڑے فاصلے پہ جا کے واش روم استعمال کریں وہ جب رفع حاجت کی نوبت آتی نا تو پھر آپ کیا کرتے مدینہ طیبہ کی حدود سے باہر چلے جاتے اور باہر جا کے آپ رفع حاجت فرماتے اچھا اس میں سنت طریقہ یہ ہے کہ جب آپ رفع حاجت کریں تو بائیں طرف زور دے کر بیٹھیں امام مالک کیا کرتے امام مالک حدود مدینہ سے باہر نکل کے اپنا دایاں سجا ہاتھ مدینے میں رکھ کے بیٹھتے اور کہتے ہو سکتا ہے دوران رفع حاجت میری اگر موت واقع ہو جائے میں گروں تو مدینے میں آگے گروں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خواہش تھی کہ میرا مدفن مدینے میں ہو میری موت مدینے میں ہو ایک صاحب جا رہے تھے تو ایک دوست نے اسے دعا دی بھی دعا کرتے ہیں اللہ کرے آپ کو وہاں مدفن نصیب ہو تو وہ مجھے کہنے لگا اس بندے نے مجھے کال کر کے کہا کہ اس نے بندے نے واپس پلٹ کے کیا جواب دیا کہتا ہے تو میں نے بددعاواں دے رہے ہیں کہ میں اتنے مر جاواں تے تو یہ نہیں کہہ سکتا تو واپس آ جا تو اس نے مجھے کال کی کہتا جی بابا جی میں نے تو دعا دی تھی تو وہ ایسے کر رہا میں کہ یہ موت مدینے نہیں ہونی مدینے نہیں ہونی وہ بندہ فوت ہو گیا اللہ اس کی قبر پہ رحمتیں فرمائے وہ اپنے گاؤں میں آ کے مرا جب مرا یہ بھی قسمت کے سودے ہیں امام مالک کی موت پھر مدینے میں ہوئی اور مدینے میں مدفن ہوا یہ عشق رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یقین کرو جو دیوانہ مصطفیٰ آقا کو پکارتا ہے حضور کرم فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن والے جن کی بات بتا رہا تھا رحمت اللہ تعالی
وہ جب وہاں پر گئے نا تو وہاں جا کر سرکار سے جب بات کی تو ذرا سننا غور سے، آپ نے کیا عرض کی؟ جب وہاں سے واپس آنے لگے نا تو حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے اپنا کلام لکھا، نعتیہ اشعار لکھے. حضور کو کیا کہا؟ وے ہک واری لنگھیا سائیں ساڈی جاتے ایک واری لنگھیا سائیں ساڈی جاتے او تاریاں کرے ساں میں سکاں لہا کے ایک واری لنگھیا سائیں ساڈی جاتے میں داریاں کرے سکاں لہا کے. جب حضور کی بارگاہ میں عرض کی نا، کہا یا رسول اللہ آپ کے کرم سے میں نکمہ تو مدینے آ گیا ہوں، آپ کو تو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے، آپ جب چاہیں جہاں چاہیں جا سکتے ہیں. تو کہا یا رسول اللہ آپ کرم کریں کبھی میرے غریب خانے پہ بھی آپ آئیں. حضور کو دعوت دے رہے ہیں. جیسے نعمان صاحب محفل سجا کے حضور کے انتظار میں کہ سرکار آئیں گے تو وہ آتے ہیں، تو انتظار تھا کہ یا رسول اللہ کبھی آپ میرے غریب خانے پہ آئیں. تو وہ کہا ایک باری لنگھا سائیں ساڈی جاتے میں داریاں کرے ساں میں ترلے ماراں گا، میں کہاں میں بھنگڑے پاواں گا، ہائے ہائے میں خوشیاں مناواں گا سکاں لہا کے. تو سرکار کی بارگاہ میں جب یہ شعر کہا تو حضور نے فرمایا کہ اگر میں غلام فرید میں تیرے گھر آ جاؤں تو میرے کو کیا دے سیں، کیا دے گا تو مجھے؟ تو جیسے ہی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آئی تو خواجہ غلام فرید نے عرض کی شملے دیاں سوٹیاں، سوٹی کہتے سٹک کو، شملے دیاں سوٹیاں اتے جے پور دے ہیرے سونا لکھ لال نیلم تے پکھراج ہیرے. یہ نیلم، یہ لال، یہ پکھراج، یہ سارے یہ پتھر ہیں، قیمتی پتھر ہیں. حضور کی بارگاہ میں خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن والے نے رو کر کہا سونا آتا صحیح میں ہیرے دے ساں، نیلم دے ساں، پکھراج دے ساں، سبحان اللہ، ایک نہ دے ساں لکھ لکھ دے ساں، لکھ لال نیلم تے پکھراج ہیرے. آگے پتہ کیا کہا؟ سونا اونج تے غریباں اونج تے میں اونج تے غریباں پر دل تاں امیرے یا رسول اللہ سونا اونج تے غریباں پر دل تاں میرے جو کچھ بھی دے ساں میں دے ساں رجا کے ایک واری لنگھیا سائیں ساڈی جاتے ایک واری لنگھیا سائیں ساڈی جاتے میں تاریاں کرے ساں سکاں لہا کے. جن کے عشق کا یہ عالم ہو آپ یقین کریں سرکار ان کے گھر ضرور تشریف لے کے جاتے ہیں. اللہ اکبر. ایک دوست کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی. دعا کرو آج کی شب ہمیں بھی نصیب ہو جائے. آپ یقین کریں ان کا کوئی ایسا کرم ہے، بزم غوث سجی ہوئی ہے اور غوث جلی، غوث ثقلین، غوث سمدانی، الشیخ عبد القادر جیلانی، حسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خطبہ دے رہے ہیں
اور خطبہ دیتے دیتے آپ خطبے سے ممبر سے نیچے اترے، نیچے اتر کے آپ سامنے گئے، سامنے ایک عاشق رسول بیٹھا ہوا تھا درویش، اس کی آنکھ بند تھی، غوث اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے ہو گئے، کافی دیر کھڑے رہے، کافی دیر کے بعد آپ واپس پلٹے، ممبر پر آ کر اپنا خطبہ مکمل فرمایا، نماز ہو گئی، لوگوں نے کہا غوث آج خلاف معمول ہم نے کچھ دیکھا۔ کہا کیا خلاف معمول دیکھا؟ کہا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ ممبر سے نیچے اترے ہیں اور جا کر ایک درویش کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور پھر کافی دیر کے بعد واپس آئے، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، اس کی وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کے سامنے ہاتھ نہیں باندھے، میں نے ان کے سامنے ہاتھ باندھے ہیں جو اس کے خواب میں آئے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئی؟ سبحان اللہ، آئیے اونچا بولو پھر سبحان اللہ۔ میں ان کے احترام میں آیا ہوں۔ کہا آج میں خطبہ دے رہا تھا اور دوران خطبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پہ پیار آ گیا، حضور ہماری مسجد میں تشریف لے کر آئے اور یہ درویش آنکھ بند کر کے بیٹھا تھا، حضور اس کے خواب میں آئے اور یہ خواب میں حضور کی زیارت اور ملاقات میں مصروف تھا۔ جب میں نے دیکھا میرے آقا تشریف لے کر آئے ہیں تو ادب رسول کی وجہ سے ممبر چھوڑ کے ہاتھ باندھ کے میں کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ سبحان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہ اکبر۔ یہ ہمارے پیر ہیں، کیا ہے بلا؟ بولو نا، اب بولو تو۔ اوے ساڑھے پیر نے، یہ تو ہم پہ الزام عائد کیا جاتا ہے، یہ جڑا فلانے دی بوڈی کٹ گیا توڑا پیرے، اے جڑا بھنگ پیندا ہے توڑا پیرے، اے جڑا چرس پیندا ہے توڑا پیرے، اے جڑا حفیم کھا رہا ہے یہ توڑا پیرے، اے جڑا مڈیاں لڑدا بیٹھا ہے توڑا پیرے۔ ان کو بتا دو یہ ہمارے پیر نہیں ہیں، ہمارا ایک پیر بھی بے نمازی نہیں، ہمارا ایک پیر بھی شریعت کا تارک اور قاتل نہیں ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، پیر ہوا میں اڑتا نظر آئے، پانی پہ تیرتا نظر آئے، آگ نگلتا نظر آئے، ارے شریعت رسول کا اگر تارک اور قاتل ہو وہ شعبدہ باز ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا اِذَا ذکر اللہ، جس کے چہرے کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ پیر ہیں، یہ پیر ہیں۔ پیر کی ڈیوٹی کیا ہے؟ پیر کی ڈیوٹی ہے مرید کا رشتہ، ناتا، تعلق، نسبت مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دینا۔ پیر اپنی ڈیوٹی دیتا ہے۔ پیر کا کام یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف نذرانہ لیتا رہے، ہاتھ چمواتا رہے اور پیر پتہ ہی نہ کرے مرید نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا۔ پیر خود نمازی، پیر ذکر کرنے والا، پیر بندگی کرنے والا، اطاعت خدا کرنے والا، اطاعت مصطفیٰ کرنے والا، اور پیر کا خوش عقیدہ ہونا شرط ہے۔ کیا بلا؟ خوش عقیدہ ہونا شرط ہے۔ کیا جی؟ کہا جی یہ شاہ جی ہیں۔ کون سے شاہ جی ہیں؟ کہتے ٹنو شاہ ہے۔ اے کون ہے؟ آدھے پنو شاہ ہے، اے ونگا شاہ ہے، اے چبا شاہ ہے۔ پتہ کیا ان شاہ جی کا، بھئی یہ شاہ جی کب سے شاہ جی ہیں؟ پتہ لگا سیال کوٹ کا لوہار تھا، گجرانوالے میں آ کے وہ شاہ جی بن گیا۔ پارٹیشن جب ہوئی انڈیا کے اندر یہ موچی تھا، یہاں کے شاہ جی بن گیا۔ اس نے جب فیل کیا کہ یہاں سیدوں کی عزت ہے، اس نے اپنی کاسٹ چینج کر دی۔ تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی کاسٹ کو چینج کرے، فرمایا اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے آپ کو سید، حالانکہ سید تھا نہیں، سید کی تو بات ہی نرالی ہوتی ہے، سبحان اللہ، سید کی تو بات ہی نرالی ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں کراچی میں ہمارا اجتماع تھا، آپ میرا پیج کھولیں، خواجہ محمد یوسف لکھیں، آپ کو میرا پیج مل جائے گا، کراچی کا وہ میرا اجتماع دیکھیں۔ ایک بندے نے کہا میں شاہ جی ہوں، اتنی بڑی لسٹ لے کر میرے پاس آ گیا، اور لسٹ لا کر اس نے کہا کہ میرے گھر میں میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے، اور میں آپ اتنا نہیں کر سکتے، یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے آپ ان کو کہیں کہ ایک فل سائز کا مجھے فریج جو ہے نا
وہ دے دیں، آپ پیسے کلیکٹ کریں، مجھے فریج لے کر دیں، میں شاہ جی ہوں، آپ کو دعا کروں گا۔ میں کہ تو کیڑا شاہ ہے؟ اور شاہ تو دینے والے ہوتے ہیں۔ شاہ اب بولو نا، شاہ بھکاری تھوڑی ہوتا ہے، خدا کی قسم شاہ بھوکا مر جاتا ہے، شاہ بھوکا مر جاتا ہے، مگر بھیک نہیں مانگتا۔ اور شاہ کا تو کام ہی دینا ہے، کیونکہ شاہ ہوتا ہی وہ ہے، گدا اور ہے، شاہ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ گدا کا کام ہے مانگنا، شاہ کا کام ہے دینا۔ سبحان اللہ۔ شاہ کا کام ہے دینا۔ اور ایسے نہیں، میرے خواجہ اجمیری نے امام عالی مقام کی شان میں لکھا تھا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حالانکہ خواجہ کو پتا تھا کہ یہ حسین شہید ہو گیا، مگر شہید ہونے کے بعد بھی اس نے کہا یہ شاہ ہے، شاہ ہے، یہ بادشاہ ہے۔ کس لیے؟ اسے پتا تھا یہ مر نہیں گیا، شہید زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین کل بھی دیتا تھا، حسین آج بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ شاہ تو دیتا ہے۔ یہ جگہ جگہ بستیوں کے اندر ٹھگ قسم کے پیر بیٹھ گئے، ہم سمجھتے ہیں یہ پیر ہیں، یہ پیر نہیں ہے میرے بھائی پیارے بچوں، یہ پیر نہیں ہیں، یہ پیروں کے نام پہ بدنما داغ ہیں۔ ہمارا پیر تو بغداد کا غوث ہے، سبحان اللہ۔ ہمارا پیر تو اجمیر کا خواجہ ہے، سبحان اللہ۔ ہمارا پیر پاک پتن کا بابا ہے، سبحان اللہ۔ ہمارا پیر گولڑے کا تاجدار ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ہمارا پیر جھنگ کا باہو ہے، سبحان اللہ۔ ہمارا پیر جماعت علی شاہ ہے، سبحان اللہ۔ ہمارا پیر مجدد الفیسانی ہے۔ اے، ہمارے پیروں کا کیا پوچھتے ہو؟ سبحان اللہ۔ ہمارے پیروں میں ایک پیر بھی بے نمازی نہیں ہے، ایک پیر بھی بے نمازی نہیں ہے۔ اور میں تمہیں ایک پیر کی بات بتاؤں، پاک پتن کا بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالی، وصال کا وقت ہو گیا اور شدت بخار، نقات کا عالم۔ بابا فرید گنجے شکر نے مریدوں کو فرمایا مجھے وضو کراؤ۔ میں بابا جی کی کرنا ہے؟ کہتا میں نے نماز پڑھنی ہے، سبحان اللہ۔ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ انہوں نے وضو کروایا، بابا جی نے نماز پڑھی، بابا جی بے ہوش ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے، مریدوں کو فرمایا میں نماز پڑھ لئیے؟ انہوں نے کہا بابا نماز پڑھ لئیے۔ فرمایا سنگیا میں نے وضو کروا، فرید پھر نماز پڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے پھر وضو کروایا، بابا جی نے پھر نماز پڑھی، بابا جی بے ہوش ہو گئے، بابا جی اٹھے اور اٹھ کر پھر فرمایا، پہلا سوال کیا میں نماز پڑھی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، آج تو فکر ہی ختم ہو گئی نماز کی، نہ مرید کو فکر اور نہ ہی پیر کو فکر اور نہ ہی خطیب کو فکر نماز کی، تقریریں ہی تقریریں رہ گئی۔ میرے رب نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، فرمایا بندے تیرا کام کیا ہے؟ تیرا کام ہے میری بارگاہ میں سجدہ کرنا، وَاقْتَرِبْ، اور میں اللہ تجھے اپنا قرب عطا فرما دوں گا۔ قرب، سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ تو سجدہ کر تو میرا قرب لے لے، اللہ کا وعدہ ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ بابا صاحب نے فرمایا میں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا پڑھ لی ہے، مجھے پھر وضو کرواؤ۔ مرید کہنے لگا بابا جی آپ کا فرض پورا ہو گیا۔ کہتے نہیں، کہندہ سنگیا ایویں لگتا ہے زندگی نے وفا نہیں کرنی، میں چاہنا جاندے جاندے اپنے رب نو پھر سجدہ کردہ جاواں۔ سبحان اللہ۔ پھر وضو کیا، پھر نماز پڑھی، اور پھر حالت سجدہ کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور کہتے ہوئے ایک دم کہا یا حیو یا قیوم، یہ کہا اور بابا جی کی روح حالت سجدہ میں پرواز کر گئی۔ اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے پیر ہیں، یہ ہمارے پیر ہیں، یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ آج دکھ کی بات ہے ہمارے سلیبس میں سے ایسے اسلاف کی کہانیاں، ان کے واقعات، ان کی کرامات وہ نکال دی گئی، اور ہمیں بتایا جاتا ہے یہ فٹ بالر کو پڑھ لو، اس گیمر کو پڑھ لو، اس ڈانسر کو دیکھ لو۔ پیارے بچوں، یہ ڈانسر، یہ سنگر، یہ فٹ بالر، یہ کرکٹر، یہ ہمارے ہیرو نہیں ہیں۔
ہمارا ہیرو صدیق اکبر ہے، سبحان اللہ، عمر فاروق ہے، سبحان اللہ، عثمان غنی ہے، سبحان مولا علی ہے، سبحان اللہ، حسن و حسین ہے، سبحان ہمارا پیر بغداد کا غوث ہے، سبحان اللہ، ہمارا پیر اجمیر کا خواجہ، سبحان پاک پتن کا بابا، سبحان جھولے لال کلندر ہے، سبحان اللہ، یہ ہمارے پیر ہیں۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا یا علی، اور سبحان اللہ، اور پھر پڑھو سبحان اللہ، ہے یہ ہمارے پیر ہیں۔ فتوے دینے سوکے نے، ہائے ہائے ہائے، خواجہ صاحب فرمیندے نے، میں کو پچھے تانا دیوی ملا میرے یار دی صورت دست سی، گلاں تینوں کرنی آندیاں نے، فتوے لانے آندے نے، خواجہ صاحب فرمایا میں کو پچھے تانا دیوی ملا اوے میرے یار دی صورت دست سی، یار میرے دے ہر دل وچ ڈیرے تو ایک، یار میرا لکھ دلڑیاں کھسے تو ایک دلڑی بھلا کھستا سی، نہیں سمجھے؟ اگر میرا محبوب جڑا ہے وہ لکھاں دلوں میں اس کے راج ہو گئے ہیں، کوئی ایک دل پہ اپنی حکومت تو کر کے دکھا۔ یہ محبت کی باتیں، یہ چاہت کی باتیں۔ ایک میں بتا رہا تھا کہ اس شخص کو حضور کی زیارت نصیب ہوئی، صبح اٹھ کے مجھے کال کر رہا ہے، کہتا ہے بابا جی، میں کہ جی مینوں رات نو نا حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے کہا بڑی مبارک ہو یار، تجھے سرکار کی زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے کہا آپ کو بہت مبارک ہو، کہتا ہے خیر مبارک۔ اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہتا ہے بابا جی، میں کہ جی اب اس کا کیا مطلب ہے، مجھے کیا ملنے والا ہے؟ ہوئے 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 ہوئے، دل سیاہ ہو گئے، ہم لالچ کے مارے ہوئے بندے ہوئے۔ میں نے کہا اس سے بڑھ کر اور کیا انعام ہوگا، آمنہ کے لال نے تجھے اپنا دیدار عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، کہتے نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس کے بعد شاید کوئی مجھے کوئی پیسہ پوسا، کوئی میری کمیٹی، کوئی میری بی سی، کراچی سے کال تھی میری کوئی بی سی نکلنے والی ہے، یہ تو ہمارا حال ہو گیا ہے۔ وہ یہ تھوڑا ہی نام ہے کہ حضور کا دیدار نصیب ہو گیا سبحان اللہ، ہے، سبحان اللہ، جس کے دیدار کو کرنے کے لیے بابا جی میر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ تڑپا کرتے تھے۔ آئے سبحان اللہ، جب یہ شعر لکھے نا، اج سکھ متران دی ودھیریے کیوں دلڑی اداس گھنیریے، لوں لوں وچ شوق چنگیریے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں۔ جب یہ شعر لکھے تو فراق میں لکھے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوا، حضور کو شفقت آ گئی، محبت آ گئی، پیار آ گیا اپنے بچے پہ، حضور نے نقاب ہٹایا اور اپنا دیدار کرایا۔ تو پھر میر علی شاہ نے تڑپ کر کہا اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں یا جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، سبحان اللہ، جس شان تی شانہ سب بنیاں۔ سبحان اللہ، یہ جو ہے یہ وصل کا شعر ہے، وہ تھا فراق کا شعر۔ ان کو دیدار نصیب نہ ہو تو رو رو کے بے حال ہو جائیں۔ ہماری زندگیاں اتنی گزر گئیں، کوئی 35 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 40 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، کوئی 60 سال کا ہے، اتنے عرصے میں دیدار رسول نصیب نہیں ہوا۔ کبھی رونا آیا، کبھی تڑپے کہ ہمیں دیدار نصیب نہیں ہوا۔ ہم نے تو ایک روٹین بنا لی، ہم محفل میں بھی جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ ہو کے آ گئے بھائی اسی کیا۔ ہمارا ایک دوست تھا فوت ہو گیا ہے، لنگر کھا کے آتا تھا محفل سے، میں کہ محفل کیسی ہوئی ہے، کہنا لنگر بڑا ٹیٹ سی۔ میں کہ محفل کیسی ہوئی ہے، کہنا لنگر بڑا ٹیٹ سی۔ میں کہ لنگر تے ٹیٹ سی، محفل کیسی ہوئی ہے، لنگر بڑا ٹیٹ سی۔ آپ یقین کریں ان محفلوں میں بندہ جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے، جو مانگتا ہے۔ یہ ہماری 9 تاریخ کو لاہور میں محفل پاک تھی، یہ صوفی صاحب بھی آئے ہوتے، ملک صاحب آئے ہوتے پروگرام پہ۔ اس محفل کے دوران ہی مدینہ طیبہ کی باتیں ہو رہی تھی، یہ درویش لاہور سے آیا بیٹھا ہے اور دعا کی اس کے لیے، یہ پتہ نہیں اس وقت کہاں تھا۔ اور پھر کیا ہوا، اس کا ویزا بھی لگ گیا، یہ اسی مہینے مدینے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے میرے پاس میسج ہیں، رو رو کے کہہ رہا ہے، کہتے بابا جی میں تو سوچے ہی کوئی نہیں سی۔ یہ محفلوں میں آنے سے بہت کچھ نصیب ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ کے حلقے جنت کے باغ ہیں۔ فرمایا جب تم ان باغوں میں آؤ تو چرا کرو، کھایا کرو، باغوں کے پھل کھایا کرو۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیا ہے باغوں کے پھل؟ فرمایا ذاکرین کے پاس آ جاؤ، ان کے پاس آنا
باغ جنت میں آنا ہے اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کرو، سمجھو تم نے جنت کے باغوں کے پھل کھا لیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ذکر کرتے ہوئے ہمیں خیال آتا ہے میں کیسے ذکر کروں، اور جب ہم اللہ اللہ کرتے ہیں نا، لوگ دیکھتے ہیں کہتے پاگل ہو گئی، یہ جھلا ہو گیا، ایویں لگیا پھرتا ہے، ایویں نہیں ہے۔ خدا کی قسم جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کی زبان کو سیف اللہ کر دیتا ہے، یقین کرو۔ وہ بندہ منہ سے جو نکالتا ہے نا، جو نکالے رب کریم اسے عطا فرما دیتا ہے۔ بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ تعالی آپ وصال کر گئے، اور غالباً دن بدھ کا تھا۔ جب وصال ہو گیا بلے شاہ کا تو پھر نین پرین سارے کٹھے ہو گئے، اپنے بیگانے آ گئے، ہندو مسلم کٹھے ہو گئے۔ ہندو عورتیں بیٹھ کے گلاں کرنے کہ بابا بڑا چنگا سی، بابا بڑا چنگا سی، ہوئے 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 بابا بڑا چنگا سی۔ لیکن ایک گل ہے، مسلمانوں دا وڈا دن جمعے دا دن ہوندا ہے، بابا فوت ہو گیا ہے بدھ نو، جے کدی بابا جمعے نو مردا نا پھر بڑی وڈی گل سی۔ بلے شاہ قصوری لیٹے ہوئے نے، اب بلے شاہ ہوئی ہے کہندا جیڑا مینوں سید آکھے تے دوزخ ملن سزائیاں، تے جیڑا مینوں ارائیں سدے جنت پینگاں پائیاں۔ ہائے ہائے ہائے، مرشد جو ارائیں تھا، بلے شاہ کہتا ہے مجھے بھی ارائیں بلاؤ، مجھے سید نہ کہو۔ بلے شاہ وصال کیے ہوئے ہیں، جب عورتوں نے آگے کہا نا کہ مسلمانوں کا بڑا دن تو ہوتا ہے جمعے کا، تو بلے شاہ جمعے کو فوت ہوتا بڑی بات تھی، بدھ نو فوت ہو گیا۔ بلے شاہ اٹھ کے بہ گیا، کہنا اے کیڑی گل ہے، آپا جمعے نو مر جاواں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہوئے ہوئے ہوئے، کہنا کوئی گل نہیں، آپا جمعے نو تر جاواں گے، اے کیڑی گل ہے۔ موتو قبل ان تموتو، مرن تو پہلے مر جا۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ جب تو جھلیاں مارے گا ذکر کی۔ تو وہ کیا شاعر کہتا ہے، کتیا کراں تیرا روم میں ساری رات، 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 کتیا کراں میں کر کے مدینے والے منہ میں ساری رات، کتیا کراں میں کر کے مدینے والے منہ میں ساری رات، کتیا کراں میں کر کے مدینے والے منہ میں ساری رات، کتیا کراں میں کر کے مدینے والے منہ میں ساری رات، کتیا کراں۔ لا الہ دی مالا پا کے، لا الہ دی مالا پا کے، اللہ دا ورد کما کے، اللہ دا ورد کما کے، نالے کی کر چھٹے آئی تو میں بلے وانگ نچتا پھرا، مولا کی کر چھٹے آئی تو میں بلے وانگ نچتا پھرا، نالے کی کر چھٹے آئی تو میں بلے وانگ نچتا پھرا، ربا کی کر چھٹے آئی تو میں بلے وانگ نچتا پھرا، مولا کی کر چھٹے آئی تو میں بلے وانگ نچتا پھرا، رب کی کر چھٹے آئی تو میں بلے وانگ نچتا پھرا، رب کی کر چھٹے آئی تو میں بلے وانگ نچتا پھرا، رب کی کر چھٹے آئی تو میں بلے وانگ نچتا پھرا۔ اے چرخا مدینے او آیا، چرخا
ادا ول سخایا مرشد مینو ادا ول سخایا. کہتا مرشد نے مجھے ذکر کا طریقہ بتایا. مرشد مینو ادا ول سخایا نلے پلیوں دتی اسروں ساری رات نچدا پھیرا نالے پلیوں دتی اسروں بھلے نچدا پھیرا نالے پلیوں دتی اسروں میں بھلے بھلے نچدا پھیرا نالے پلیوں دتی اسروں میں بھلے بھلے نچدا پھیرا نالے پلیوں دتی اسروں میں بھلے نچدا پھیرا نالے پلیوں دتی اسروں میں بھلے بھلے نچدا پھیرا نالے پلیوں دتی اسروں میں بھلے بھلے نچدا پھیرا. کتیا کرا تیرا رو میں ساری رات کتیا کرا تیرا رو میں ساری رات کتیا کرا کر کے مدینے والے مور میں ساری رات کتیا کرا میں کر کے مدینے والے مور میں ساری رات کتیا کرا. مدینے والے پاسے منہ کر کے میں اللہ کی تھی رکھا. ہائے 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 لگا رہا ہوں اللہ 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 اللہ. بہت بڑی دولت ہے. اور یہ ذکر کی دولت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر کے پاس جایا کرو, ان سے ذکر سیکھو اگر تمہارے علم میں نہیں ہے. تو جو ذکر کو سکھاتے ہیں اس کو پیر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھلا؟ اور جو ذکر سیکھتے ہیں اس کو مرید کہتے ہیں. یہ پیر اور مرید کا کنسپٹ ہے. یہ جو فتوے بازی ہے یہ غلط ہے. میرے اس پہ بڑے مفصل بیانات ہیں, آپ نیٹ پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. تو احباب اللہ کریم کو خوب خوب یاد کیا کرو اور خدا کے لیے اپنی جبینوں کو سجدوں سے سجاؤ. حضور سے پیار کرنے والوں, عاشق رسول کی پہچان یہ ہے, یا وہ قیام میں نظر آتا ہے, یا رکوع میں نظر آتا ہے, یا سجود میں نظر آتا ہے. ہو عاشق رسول ہو بے نمازی, یہ نہیں ہو سکتا. عاشق رسول بے نمازی نہیں ہو سکتا. عاشق رسول پکا ٹھکا نمازی ہوتا ہے. سبحان اللہ کو سبحان اللہ, پھر کو سبحان اللہ. ہے عاشق رسول کی بات. مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے عشق کا یہ عالم دیکھو. نماز کا وقت ہو گیا. جب نماز کا وقت ہوا جنگ ہو رہی تھی, اور جنگ میں آپ پریشان ہو کے سجے کھبے دیکھ رہے ہیں. یاروں نے کہا کیا بات ہے علی, کیوں پریشان ہو؟ فرمایا نماز کا وقت ہو گیا. انہوں نے کہا علی یہ نماز کا وقت نہیں ہے, یہ جنگ کا وقت ہے, جنگ لڑ. آپ نے بڑی بے نیازی سے دوستوں کی طرف دیکھا, فرمایا سنو یہ جنگ نماز کو قائم کرنے کے لیے تو لڑی جا رہی ہے. اللہ کی عزت کی قسم علی پہلے نماز پڑھے گا پھر جنگ لڑے گا. چنانچہ تیروں کی چھاؤں کے اندر, تلواروں کی کڑک کے اندر مولا نے پہلے نماز پڑھی ہے پھر جنگ لڑی ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ. آج کسی کی نماز چلی گئی سفر کی وجہ سے, کسی کی نماز چلی گئی جناب میں نے رات کو سٹڈی کرنی ہے اور میں نے لیٹ نائٹ جاگا ہوں, میں نے صبح پیپر دینا ہے, کسی نے جاب پہ جانا ہے تو نماز چلی گئی, کسی کی آفس کی وجہ سے. اے عاشق رسول نماز نہ چھوڑا کر. نماز پڑھنے سے ملاقات خدا بھی ہوتی ہے, ملاقات مصطفیٰ بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہم نے جو پڑھا جو سنا اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کا درجہ دے. کہو آمین. نہیں آواز نہیں ہے میرے تک, پھر کھولو. پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ میری طرف دیکھو, پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے, اس مہینے میں تو سجدوں کی انتہا کر دو. اور ربیع الاول شریف میں آپ کو خصوصی ایک وظیفہ بتانے والا ہوں, وہ آپ نے پڑھنا ہے, مگر پہلے وج گج کے سبحان اللہ کہنا ہے آپ نے. یہ وج گج کے تھا. اے گجراں والے تواڈے تے کھابے بھی پوری دنیا میں مشہور ہیں. تواڈے کھابے لاہوری بندہ جب وہ کھانے کے لیے آتا ہے تو گجراں والے کا منہ کرتا ہے, کہندا اتو دا کھابا سونا لبدا ہے, تے کہندے جیدا کھائیے او دا گائیے. ہیں اونچا کہو سبحان اللہ.
ربیع الاول شریف کا خصوصی طور پہ وظیفہ کثرت کے ساتھ مصطفیٰ آقا پر درود بھیجنا ہے آپ نے، کثرت کے ساتھ۔ اور 12 ربیع الاول شریف کے موقع پہ جب جلوس نکلے آپ نے تیار ہونا ہے، اپنے گھروں کو سجاؤ، سجاوٹیں کرو، اور پھر آپ نے 12 ربیع الاول والے دن جلوس نکالیں گے نہیں نکالیں گے؟ آپ نے اچھے کپڑے پہننے، خوبصورت کپڑے، اگر نیا سوٹ نہ ہو تو کم از کم دھلا ہوا سوٹ ہو، آپ نے اس پہ خوشبو لگانی ہے، آپ نے سرما لگانا ہے، اور ادھر دیکھو یہ آپ نے اپنا چیر سیدھا نکالنا ہے، ہوتا ہے نا ادھر ادھر کے، اس دن آپ نے سیدھا چیر نکالنا ہے کہ یہ سنت ہے نبی کی، سرما لگاؤ یہ سنت ہے، خوشبو لگاؤ یہ سنت ہے، اور آپ نے اپنا سر کج لینا ہے، سر کو ڈھانکنا، سر ڈھانک کر خوشبو لگا کے وضو کر کے، اور آپ نے میلاد کے جلوسوں میں آنا ہے۔ اور یہاں میں ایک بات کہتا جاؤں، جس کی یہ ہیبٹ ہو کہ وہ روز شیو کرواتا ہے، میں گزارش کروں گا اس دن آپ نے شیو نہیں کرنی، ایک دن وہ ایک دن کے جو بال اگے ہوئے ہوں گے ان کو چھوڑ دو ایک دن کے لیے، ہو سکتا ہے تیری یہ ادا مصطفیٰ کو پسند آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اگر نگاہ رحمت سے دیکھ لیا نا تو تیرے چہرے پہ تو مدنی رنگ میں رنگ جائے گا انشاءاللہ۔ تو 12 ربیع الاول کی بھرپور تیاری کرنی ہے، اور اپنے گھر کے باہر سبیلیں لگانی ہیں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ گنجائش نہ ہو تو آپ ایسے کریں کہ دودھ کی سبیل لگا دیں، دودھ کی سبیل، دودھ میسر نہیں ہے، اور یار شربت کی سبیل لگا دو، اور شربت میسر نہیں ہے، اور یار پانی، ٹھنڈا پانی کی بالٹی بھر کے باہر کھڑے ہو جاؤ اور عقیدت و محبت میں کہو، اوے آنے جانے والوں ارے سبیل مصطفیٰ لگی، ارے پانی پی لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے میرے آقا کو یہ ادا پسند آ جائے۔ آج تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے، اگر تم میٹھا شربت نہیں بانٹ سکتے، خدا کعبہ کی قسم اگر ایسا کر دیا ضربیں لگا کے تمہیں واپس عطا فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، اگلے سال تمہارے جشن کے انداز ہی کچھ اور ہوگے۔ سبحان اللہ۔ محبت رسول میں خرچ کیا کرو، عشق رسول میں خرچ کیا کرو، بعد میں حساب نہ کیا کرو بیٹھ کے کی ہو گیا، کتنا خرچہ ہو گیا۔ جب وہ ضربیں لگا کے واپس دیتے ہیں تو بندہ حساب کر رہا ہوتا ہے۔ 1 لاکھ جڑا میلاد تے لایا نا، اگر وہ بھی لاکھ ہوندا، ہن میرے کول 11 لاکھ ہوندا، اے خدا کے بندے وہ لاکھ لایا ہی تے 10 آئے نا۔ سبحان اللہ۔ کہندا وہ بھی ہوندا تو پھر 11 ہوندے، تے جے وہ نہ ورتے ہوندا تے 10 بھی کوئی نہیں سناندے، 10 نہیں آتے تھے محبت رسول میں۔ اور پھر نعتیں پڑھنا، حضور کو نعت سنانا، تو انو اگر نعت نہ آوے جیو جی آوازیں سنا دے حضور نو، سبحان اللہ۔ کہندا مینوں سور نہیں آندی، وہ سورا نہیں ویکھدے، پیار ویکھدے نے، سبحان اللہ، پیار ویکھدے۔ اور آپ بھی پیار میں کہو، کوئی زلفاں چھلے وہ چلے، کوئی زلفاں چھلے وہ چلے، کوئی زلفاں چھلے وہ چلے، کوئی زلفاں چلے وہ چلے، کوئی زلفاں چلے وہ چلے، سارا جگ سونا ہے، 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 میرے ہر بھی تو تھلے وہ تھلے، میرے ہر بھی تو تھلے وہ تھلے، سارا جگ سونا ہے، سارا جگ سونا ہے، سارا جگ سونا ہے، میرے ہر بھی تو تھلے وہ تھلے، میرے ہر بھی تو تھلے وہ تھلے، میرا لال نگینہ رتا لال نگینہ رتا لال نگینہ رتا لال نگینہ، لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں، لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں، لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں، لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں، ساڈی ٹھار مدینہ ہے، ساڈی ٹھار مدینہ ہے، ساڈی ٹھار مدینہ ہے، کوئی
बाबा मेरे अली शाह की मैं बता रहा हूँ। कोई पानी आया हज ते बहाना है, हज ते बहाना है, हज ते बहाना है, हज ते बहाना है। वेखण मदनी दा घर आया, वेखण मदनी दा घर आया, वेखण मदनी दा घर आया। कोई जुल्फां चले वो चले, कोई जुल्फां चले वो चले, कोई जुल्फां चले वो चले। सारा जग सोना है, सारा जग सोना है, सारा जग सोना है। मेरे अरबी तो तले वो तले, मेरे अरबी तो तले वो तले, मेरे अरबी तो तले वो तले। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये बड़े मोहब्बत वाले दोस्त हैं। ये हर थोड़ी देर के बाद है ना मुझे आके थोड़ी फरमाइश रोल डालते हैं कि मुझे एक एक शोर से और सुना दें। रात हमारा प्रोग्राम बहावलपुर रोड पे था और कस्बा मडल का एक एरिया है। नमाज जुम्मा मैंने मुल्तान शरीफ अदा किया अपने आस्थाने पर। बहुत रश होता है जुम्मे को। वहाँ से मैं फारिग होके फिर मैं इधर आया आपके पास। अब मैं यहाँ से जाऊँगा लाहौर इंशाअल्लाह। कल मेरी फ़्लाइट है लाहौर से कराची की और कल रात कराची हमारा बहुत बड़ा इज्तिमा है इंशाअल्लाह। आप उसे ऑनलाइन देखेंगे इंशाअल्लाह। और बयानात को सुना करें। फ़ेसबुक पे मेरा नाम क्लिक करें ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ। आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बयानात मिलेंगे। ख़ुद भी मुस्तफ़ीद हों, दोस्तों को भी दावत दें। तो कल और परसों कराची में इज्तिमात हैं। मंडे की फ़्लाइट से आऊँगा, उसके बाद फिर पंजाब का इंशाअल्लाह दौरा होगा। आप एक मरतबा सुभान अल्लाह के, मैं इनको 2 शेर सुना दूँ। एक ऊँचा बोलो सुभान अल्लाह। नहीं फिर बोलो सुभान अल्लाह। फिर बोलो सुभान अल्लाह। फिर बोलो सुभान अल्लाह। नहीं आवाज़ नहीं है मेरे तक, बोलो सुभान अल्लाह। असां मलंग रसूल अल्लाह दे, 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 असां मलंग रसूल अल्लाह दे। गीत लबा दे सल्ले अला दे, गीत लबा दे सल्ले अला दे। असां मलंग रसूल अल्लाह दे, 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 असां मलंग रसूल अल्लाह दे। गीत लबा दे सल्ले अला दे, गीत लबा दे सल्ले अला दे, गीत लबा दे सल्ले अला दे। दसो न होर वजीफे, दसो न होर वजीफे, दसो न होर वजीफे, दसो न होर वजीफे। सानू यार दा विरद पकाउण दिओ, दसो न होर वजीफे, दसो न होर वजीफे। सानू यार दा विरद पकाउण दिओ। कबर सरकार ने आना, पीछे 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 कबर सरकार ने आना। आके ओते फरमाना, आके ओते फरमाना, आके ओते फरमाना।
शाकान रसूल किस लिए बेबाक होके फिरते हैं? कोई पिस्तौल नहीं, कोई गन नहीं, दिन सफ़र राती सफ़र, इन्हें कोई परवाह नहीं। 100 सज्जन 100 दुश्मन होते हैं। कई बार मुझ पे कातलाना हमला हो चुका है। 100 सज्जन 100 दुश्मन, लेकिन बात यह है ओए हमें तो इंतज़ार है कि विच कबर सरकार ने आना, आके उथे ये फरमाना, छेड़ो न यार नकीरो, छेड़ो न यार नकीरो, छेड़ो न यार नकीरो, छेड़ो न यार नकीरो, मेरे गुलाम मैनू सोण दियो, छेड़ो न यार नकीरो, छेड़ो न यार नकीरो, तुसी मेरे गुलाम मैनू सोण दियो, असा मलक रसूल अल्लाह दे, 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 गीत लबा दे सल्ले अला दे, गीत लबा दे सल्ले अला दे, गीत लबा दे सल्ले अला दे। दसो न हो वजीफे, दसो न हो वजीफे, सद यार दा बिरद पकौड़ दो, दसो न हो वजीफे, दसो न हो वजीफे, सद यार दा बिरद पकौड़ दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार से ना मोहब्बतों के रिश्ते पक्के पक्के जोड़ लो। यकीन जानो कब्र में किसी ने नहीं आना, कब्र में भी सरकार ने आना है। हशर में भी किसी ने काम नहीं आना, हशर में भी सरकार ने ही काम आना है। तो हजूर से मोहब्बतों के चाहतों के रिश्ते मजबूती के साथ जोड़ लो, ताकि जब कब्र में जाए ना, तो जब फरिश्ते पूछें आपसे ये जानता है ये कौन है, और तू बरमला वहां के तड़प कर उठ कर कहे कहना मेरे को पूछदा है कौन ने, और मैं तो मरिया भी इदी खातिर हाँ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ पता चलिया है कब्र सरकार ने आना, मैं कि मालका मौत ही दे दे, मुस्तफ़ा का दीदार तो हो जाएगा। ऐसे आशिक के रसूल हो जाओगे, तुम्हें हजूर की पहचान हो जाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, हमने जो पढ़ा जो सुना अल्लाह ताला उसे कबूलियत का दर्जा दे। कहो आमीन। आपको बहुत मुबारक हो सूफ़ी नुमान साहब, बज़्म रसूल का इनकाद किया, सुभान अल्लाह। और मैं जितने मेहमान तशरीफ़ लेकर आए हैं, दोस्त अहबाब और स्टेज पे जितने बाद में भी हैं, क्योंकि लेट बहुत है। अच्छा चलो, आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सबका आना बैठना खर्च करना कबूल फरमाए, आना जाना कबूल फरमाए। दोस्त देखते रहते, मैं प्रोग्राम पे ना मेरी एक तबीयत में बड़ा सादा होता हूँ। ये मुझे खसूसी तौर पे सूफी साहब ने कहा कि आपने ना जुब्बा ज़रूर पहनना है, और मैंने भी पता सी शादी हाल है प्रोग्राम में, ये भी पता है कि गर्मी भी ठीक होनी है, मगर मैं क्या बंदिया एडे इश्क दे नाल महफिल सजा रहा है। एक की छोटी जी माड़ी जी उन्हें फरमाइश की कि जुब्बा पा लवें। मैं कि अगर ये खुश हो गया तो सरकार खुश हो जाएंगे, बस ठीक है, ए पा लिया। अल्लाह ताला सलामत रखे इन्हों, तुहाडा आना जाना कबूल फरमावे। इंशाअल्लाह कल रात बाद नमाज़ी शाह कराची सिटी के अंदर ऊपरवर इज्तिमा होगा। 12 रबीउल अव्वल शिव की रात को दावत ज़िक्र फ़िक्र पाकिस्तान के ज़ेर इत्माम इंशाअल्लाह अज़ीज़ विहाड़ी शहर के अंदर, विहाड़ी है पाकपतन शरीफ, पाकपतन शरीफ से आरे वाला, आरे वाला से बूरे वाला, बूरे वाला से पाकपतन, विहाड़ी शहर के अंदर इंशाअल्लाह रूह परवर हज़ारों का इज्तिमा होगा। तहरीक दावत ज़िक्र फ़िक्र पाकिस्तान के ज़ेर इत्माम
थर्सडे को, कमिंग थर्सडे जुमेरात वाले दिन इंशाअल्लाह बाद नमाज इशा मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा कोशिश करें तशरीफ़ लेकर आएँ, इज्तिमा में शामिल हों। अगर किसी मजबूरी के तहत आप नहीं आ सकते, आप ऑनलाइन प्रोग्राम को देखें और अगले दिन आपने जुम्मे वाले दिन जुलूसों में ज़रूर शामिल होना है और उन दुआओं में मुझको भी याद रखना और पाकिस्तान को ख़ुसूसी तौर पर दुआओं में याद रखना है। पाकिस्तान भंवर में फंस गया इस वक्त और आप सोच भी नहीं सकते कि मुल्क की क्या हालात हैं। ये हो जा आइंदा आने वाली हुकूमत जो तैयारियाँ कश रही है बैठ के कि हम पता नहीं क्या कर देंगे। बहुत बुरी हालत है पाकिस्तान की मईशत की और इस मईशत के गड़े में से निकालने के लिए, हालात को सही करने के लिए आपकी दुआओं की अशद ज़रूरत है। आप ये ना समझें कि भाई हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी, नहीं, आप खसूसी दुआएं मांगे, हजूर का सदका इंशाअल्लाह दुआ ज़रूर कबूल होगी इंशाअल्लाह। दुआ करेंगे ना पाकिस्तान के लिए कि नहीं करेंगे? आज भी अभी इज्तिमाई दुआ करेंगे और आपने हर नमाज में खसूसी दुआ और 12 रबीउल अव्वल को खसूसी दुआ पाकिस्तान के लिए करनी है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान की सलामती अशद ज़रूरत है हमारे लिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आप जहाँ बैठे थे अपनी जगहों पे 10 बस्ता खड़े हो जाएं, दरूद व सलाम।